بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وی پی این استعمال کرنا حلال ہے یا پھر حرام ہے؟ کیونکہ حکومت نے وی پی این کے اوپر پابندی لگائی ہے، اس وجہ سے مختلف قسم کے نظریات سامنے آ رہے ہیں۔ جو حکومت یعنی مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت نے جو علماء سے فتویٰ لیا ہے اور اس کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اور یہ کہا ہے کہ وی پی این حرام ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے حکومت کے حمایت یافتہ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وی پی این حرام ہے، اس کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے کیا ہے، آئیے آج آپ لوگوں کے سامنے میں مختصر سی اور آسان سی اس کی جو وضاحت ہے وہ سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ میرا ہمیشہ جو مقصد ہوتا ہے وہ اصولی گفتگو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصولی گفتگو کرنا، تاکہ میں اصول بتا کے جاؤں۔ کوئی بھی جو شخص ہے سننے والا، جو دیکھنے والا ہے، وہ اس اصول کی بنیاد کے اوپر مسئلہ سمجھ سکے کہ ہاں اس وجہ سے فلاں چیز حرام ہے، اس وجہ سے فلاں چیز جو ہے حلال ہے۔ اب وہ جو قباحت اس کے اندر موجود ہوگی حرمت والی، وہ جہاں کہیں بھی آئے گی اس کو پتہ چل جائے گا بھی یہ حرام اس وجہ سے ہے۔ تو یہ یعنی اصول بتانا جو ہے نا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ اصل مقصد جو رٹا لگانا یا یعنی ایک غیر اصولی گفتگو کرنا، اس سے لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں آتی۔ اس وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وی پی این ہے یہ کوئی فی نفس ہی حرام چیز نہیں ہے۔ فی نفس ہی حرام چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو یعنی سرے سے یہ کہا جائے کہ ہے ہی حرام۔ مثال کے طور پہ خنزیر حرام ہے، گدھا حرام ہے، اسی طریقے سے خون جو ہے یہ حرام ہے، کتنی ساری اور چیزیں جو ہے حرام ہیں، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، زنا حرام ہے، فی نفسی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی بھی صورت اور کوئی بھی کیفیت آئے گی یہ حرام ہوگی، ہر صورت میں ہی حرام ہوگی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کہ کوئی حرام والی چیز موجود ہے یا حرام والی چیز موجود نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی حرام والی، جب تک اس کے اندر کوئی حرام والی چیز نہیں آئے گی تب تک وہ حلال رہے گی، لیکن جب اس کے اندر حرام والی چیز آ جائے گی وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ جیسے میں نے بتایا کہ فی نفس ہی حرام یہ چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو فی نفس ہی حرام ہیں، ہر کیفیت میں، ہر حالت میں وہ حرام ہے۔ لیکن جو چیزیں کیا ہیں فی نفس ہی حرام نہیں ہوتی، وہ کیا ہے، اس کے اندر جب تک کوئی شرعی علت نہیں آتی تب تک وہ حلال رہتی ہیں۔ جب تک کوئی شرعی علت آ جائے گی، جو شرعی قباحت ہوگی، جس سے یعنی اس کے اوپر اثر پڑے گا تو وہ حرام ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ وی پی این کا بھی ہے۔ وی پی این ایک ٹول ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اچھا استعمال بھی لیا جا سکتا ہے، اس کا برا استعمال بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے فی نفسی ہی حرام نہیں ہے، یعنی ہر صورت میں اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، اس صورت میں حرام ہے جس صورت میں اس کا ناجائز استعمال کیا جائے۔ اب مثال یہ ہے کہ وی پی این کا جو استعمال ہے کئی ساری چیزوں کے یعنی کئی ساری چیزوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کئی ساری چیزیں حکومت پاکستان نے بلاک کر رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوکیشن چینج کر کے وی پی این کے ذریعے کوئی بھی شخص ان تک ایکسیس حاصل کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط کام ہے۔ ہاں، حکومت پاکستان نے جو چیزیں یعنی بری چیزیں ہیں ان کو ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اگر کوئی وی پی این کے ذریعے سے وہ کام کرتا ہے، ان تک ایکسیس حاصل کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا اچھا استعمال کیا جائے ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی خیرخواہی کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، یا کوئی اور ہو جس کے اندر کوئی برائی والی بات نہ ہو، وی پی این جائز ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ریاست وقت جو ہے، ریاست وقت، اس کو شرعاً کسی حد تک اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ شریعت کسی حد تک جو ریاست ہوتی ہے، حکومت وقت ہوتی ہے، اس کو اختیارات دیتی ہے۔ اب وہ شریعت اختیارات کیوں دیتی ہے؟ شریعت اس وجہ سے اختیارات دیتی ہے کہ لوگ جو ہیں ان کا ظاہر ہے کہ مفاد ہوگا۔ اب شریعت اگر حکومت وقت کو اختیارات دیتی ہے، وہ کس وجہ سے اختیارات دیتی ہے؟ تاکہ وہ حکومت اچھے طریقے سے چلا سکے، لوگوں کے مفادات جو ہیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مفادات پہنچائے جا سکیں، اور لوگوں کے یعنی جو نقصان ہیں، دہشت گردی ہے
اور بھی کئی ذرائع ہو سکتے ہیں، چوری ڈکیٹی ہے، لوگوں کے خلاف جو یعنی جو بھی ایسا کام ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، اس سے یعنی ریاست کے پاس اختیارات ہوں گے تو وہ اس سے آسانی کے ساتھ نمٹ سکے گی۔ اس وجہ سے شریعت نے کیا کیا ہے، ریاست اختیارات دی ہے۔ اب اگر ریاست نے جس چیز کو پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا جا رہا ہے، جس مقصد کے لیے اس نے پابندی لگائی وہ کیا جا رہا ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے وی پی این کے ذریعے کیا ہے کہ حکومت کو کمزور کیا جاتا ہے، حکومت کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اگر اس ذریعے سے کوئی وی پی این استعمال کرتا ہے، حرام ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا کہ کئی سارے صحافی جو ہیں انہوں نے پھر اپنی جو ہے نا علمی قابلیت دکھانے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ صحافی حامد میر صاحب ہیں، حامد میر صاحب نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، کالم لکھا ہے، اور اس کالم کے اندر انہوں نے کئی سارے ایسے جو ہے نا جلیل القدر علماء ان کا حوالہ جات پیش کیے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے لے کے کہ انہوں نے شیخ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو شامل کیا ہے، کئی سارے ایسے وقت کے بڑے بڑے اماموں کو شامل کیا ہے کہ انہوں نے ریاست وقت کے خلاف کیا ہے، جہاد کیا ہے، ریاست وقت کے خلاف جہاد کیا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے کہ کلمۃ حق عند سلطان الجائر، کہ ریاست جو جابر حکمران ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ اعلیٰ جہاد ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، لیکن اس وقت ہے، ہر شخص اپنے طور پہ اس چیز کو نہیں لاگو کر سکتا، اس وقت ہے جب یعنی اس کے اوپر علماء فتویٰ دے دیں، جب اس بات کے اوپر علماء فتویٰ دے دیں کہ ہاں یہ ریاست جو ہے یہ فلاں فلاں کام غلط کر رہی ہے تو لہٰذا یہ ہے۔ اب انفرادی طور پہ ایسا کام کرنا ناجائز ہے، اجتماعی طور پہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، حکومت وقت کے خلاف، یا کسی کا مقام اتنا بڑا ہو کہ وہ اکیلا کھڑا ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ عوام کے پاس عوام کی تعداد اتنی ہو کہ وہ یعنی ایک کسی مقام تک پہنچ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک شخص اپنے مفادات کے لیے یعنی جیسا صحافی کرتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں حامد میر صاحب کی، حامد میر صاحب جو ابھی وی پی این کے خلاف میدان میں آئے ہوئے تھے اور علماء کے بارے میں یہ کہا کہ آج کل کے علماء جو ہیں وہ ریاست وقت کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، پچھلے علماء نے فلاں 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 جو ہے نا حکومت جو ہے نا حکمرانوں کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ساجد میر صاحب، آپ جس کو کلمہ حق سمجھتے ہیں وہ کلمہ حق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کو علماء کلمہ حق سمجھتے ہیں کلمہ حق وہی ہوگا، آپ کا کلمہ حق نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں چیز کلمہ حق ہے اور علماء آواز کی بلند نہیں کر رہے تو اس کو کلمہ حق نہیں کہا جا سکتا۔ کلمہ حق ہے وہی جس کو علماء سمجھتے ہیں کہ کلمہ حق ہی ہے، اس کو بلند کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے سود کا معاملہ آیا، علماء نے آواز بلند کی، جب بھی کوئی بھی غیر شرعی قانون بنایا گیا، ختم نبوت کے خلاف بنایا گیا، قادیانیت کے حق میں بنایا گیا، یا ایسا کوئی بھی موقع آیا، علماء نے کیا کیا، آواز بلند کی ہے۔ اس وقت یہ سارے صحافی خاموش تھے، سارے صحافی الٹا علماء کے خلاف ہوتے ہیں، یہ پردے کی بات کرتے ہیں، یہ نکاح کی بات کرتے ہیں، یہ شرعی اصولوں کی بات کرتے ہیں، یہ سود کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ملک کیسے چل پائے گا سود کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف ملک کیسے چل پائے گا؟ یہی لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ جس کو آپ یا کوئی بھی شخص کلمہ حق سمجھتا ہے کہ یہ کلمہ حق ہے، یہ حکومت وقت کے خلاف یا حکمران کے خلاف بلند ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کلمہ حق ہو۔ البتہ جو علماء جس کو کلمہ حق کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں وہ یقیناً وہی کلمہ حق ہے۔ ظاہر ہے کہ علماء ساتھ میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جب توہین ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون یعنی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت آپ خاموش ہوتے ہیں، آپ کو اس وقت کلمہ حق کیوں یاد نہیں رہتا؟ تو مہربانی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی صحافی ہیں سارے کے سارے ذاتی مفاد کے لیے، ملک کے لیے کوئی نہیں ہے، نہ اس کی یہ جو شعبہ ہے صحافت اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ علماء کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ان کا خود کا جو ہے نا روزگار حرام کا ہے، ان کا خود کا حلال نہیں ہے، شریعت میں اس طرح کا کوئی نہیں ہے، یہ دلالی ہے، یہ صحافت کوئی شعبہ نہیں ہے، یہ نہ مخلوق خدا کی خدمت ہے نہ ریاست کی خدمت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے جس کو جہاں سے جو ہے نا ذاتی مفادات نظر آتے ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ کچھ صحافی نون لیگ کے ساتھ ہیں، کچھ صحافی پیپل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ صحافی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، کچھ صحافی ایم کیو ایم کے خلاف ساتھ ہیں، صحافی تقسیم ہوئے ہیں۔ اب پہلے خود تو آپ اتفاق کر لیں کہ اصل معاملہ ہے کیا، کون حق پہ کون حق پہ نہیں ہے، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ تو آپ ذرا صحافت کے میدان میں ذرا نظر گھمائیں اور صحافت کی جو صفحے ہیں ان کو سیدھا کریں،
علماء کرام پہلے سے الحمدللہ میدان حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور دین کی جہاں تک ممکن ہے، میں مطلق طور پہ کہہ رہا ہوں کسی بھی فرقے سے علماء ہیں، سب کے سب علماء الحمدللہ غیرت مند ہیں اور دین حق کی ترویج اور دین حق کی دفاع کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔